بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو پاکستان میں بیٹھے ہنرمندوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اب بیرونی ادائیگیوں کی کمپنی پے پیل جو ہے واقعی پاکستان میں آ چکی ہے؟ کیا اب دنیا بھر میں پاکستانیوں کو کاروبار کرنا، نہ صرف کاروبار کرنا بلکہ کوئی بھی سکل سیکھ کر دنیا بھر میں فری لانسنگ کے ذریعے رقم پاکستان میں منگوانا ممکن ہو پائے گا؟ ویسٹرن یونین اور بیرون ملک لوگوں کی منت سماجت سے جان چھوٹ جائے گی ہماری کہ نہیں؟ آج اس ویڈیو پہ بات کروں گا، اس کے ساتھ تھوڑی پاکستان کی سیاست کی بھی بات آخر میں کریں گے، کیونکہ الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے لوگوں کی سیاست میں اب دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ اندر کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جیل میں جو بھی کیس کی سماعت کرنے جاتا ہے اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ پے پیل دنیا بھر میں رقوم کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اعلیٰ شہرت کی حامل امریکن کمپنی، اور اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں بآسانی رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ جب چاہیں بینک ڈیبٹ کارڈ، بینک ٹرانسفر یا نقد ادائیگی کے بجائے آن لائن طریقہ کار اپناتے ہوئے پے پیل کی مدد سے محفوظ اور تیز تر سہولت کے ذریعے اپنی ادائیگیوں کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اب پے پیل بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے ایک سب سے قدیم نظام ہے، اور اس کا تصور اس وقت پیش کیا گیا تھا جب دنیا بھر میں انٹرنیٹ اپنے ارتقائی عمل سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا بھر میں ڈیجیٹل بینکنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے پے پیل نے دنیا بھر میں بہت نام اور پیسہ بنایا۔ پے پیل ایک طرح سے کسی صارف کا ذاتی بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور پے پیل پاکستان کے پڑوسی ملک انڈیا سمیت دنیا بھر کے 200 سے زیادہ ممالک میں شہریوں اور بزنس کمیونٹی سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو رقوم بھیجنے اور وصولیوں کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ پے پیل کے اعداد و شمار کے مطابق صرف دنیا بھر کے 10 کروڑ سے زیادہ افراد معاوضے اور رقوم حاصل کرنے کے لیے یہ سروس استعمال کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں کروڑوں آن لائن شاپنگ مالز پہ پے پیل کام کر رہی ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ نظام ہے، اس کو استعمال کرنے والے افراد جو ہیں کمپنی کو معمولی معاوضہ ادا کرتے ہیں، دنیا بھر میں ادائیگیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی اتنی زیادہ مشہور ہے، 200 سے زیادہ ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کے ایکٹیو کسٹمر ہیں، تو میری کمپنی پاکستان میں ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ پاکستان میں آن لائن کام کرنے والے افراد کا سب سے بڑا شکوہ پاکستان سے یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ رقم منگوانے کے لیے پے پیل نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم کسی یورپین ملک کے شہری کے لیے کام کرتے ہیں تو جب انہوں نے ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پے پیل اکاؤنٹ ہے؟ آپ اس اکاؤنٹ کی تفصیل ہمیں دیں، ہم اس میں رقم بھیج دیتے ہیں، اور ہمارا جواب نفی میں ہوتا ہے، نیگیٹو۔ تو اس کا پہلا اثر یہی ہوتا ہے کہ ہم جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا ملک ہے جہاں پے پیل جیسی سہولت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ پاکستان پہ اعتبار کرنے سے کتراتے ہیں۔ بدقسمتی سے پے پیل نے اپنے کاروباری پلان میں پاکستان کو ابھی تک شامل ہی نہیں کیا، اور اس کی بنیادی وجہ ملک میں غیر مستحکم معاشی نظام اور رقم کو منتقلی کے حوالے سے کمزور قوانین بتائے جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کئی بار پے پیل کو پاکستان پہ راضی کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے ہر باری ہمیں لال جھنڈی دکھا دی کہ مستقبل قریب میں پاکستان کو اپنی سروسز لانے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اب کافی عرصے بعد پاکستان کے نگران آئی ٹی کے وزیر عمر سیف نے یہ اعلان کیا کہ حکومت نے فری لانسرز کے لیے سہولت پیدا کی ہے کہ وہ اب بآسانی بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے، اور ان سے آئی ٹی کے زمرے میں کم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پالیسی کی سطح پہ تبدیلیاں کی گئی جن کے بدولت ان کی ادائیگیاں وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ باہر بیٹھا کوئی بھی شخص جس کے پاس پے پیل کا والیٹ ہے وہ پاکستان میں مقیم فری لانسر کو رقم بھیج سکتا ہے، تو فری لانسر کو فوراً یہ پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں مل جائیں گے۔ لیکن اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں، کیونکہ پے پیل ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان میں اپنے آپریشنز نہیں شروع کر رہا، بلکہ یہ دو کمپنیوں کے بیچ میں ایک شراکت داری ہے۔ دو بڑی کمپنیاں پے پیل اور پائنیئر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، یا پے آن ایئر کہہ لیں یا پائنیئر کہہ لیں، جس کے تحت دونوں میں کوئی بھی استعمال کرنے والے لوگ کسی بھی اکاؤنٹ میں رقم بھیج سکیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص پے پیل کا استعمال کر رہا ہے تو وہ کسی اور دوسرے کو پے آن ایئر استعمال کرنے والے شخص کو رقم بھیج سکتا ہے۔ اس کا فائدہ پاکستان میں بھی ہوگا کیونکہ پاکستان میں یہ سروس پہلے سے ہے، اور اب دنیا بھر سے پے پیل استعمال کرنے والے لوگ پاکستان میں بیٹھے کسی بھی شخص کو رقم بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے پے پیل کا اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سادہ مثال ہے کہ پاکستان میں جائز کیش نہیں ہے لیکن ایزی پیسہ موجود ہے، اور عالمی سطح پہ جائز کیش اور ایزی پیسہ کی شراکت داری ہے، تو باہر بیٹھا کوئی بھی شخص اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے پاکستان میں پیسے بھیج سکے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن ابھی بھی ہماری حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی میں اتنی جدت کے باوجود ہم ابھی بھی رقم کی ترسیل جو ہے اس کرنے والے ادارے ان کو پاکستان میں لانے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ اب دوسری بڑی خبر اس وقت پاکستانی سیاست کی ہے۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا ہے, وہ بغیر بلے کے کھیلیں گے. پی ٹی آئی میں عمران خان کے بغیر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, لیکن سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال اس وقت اڈیالہ جیل میں. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ نیب ریفرنس کی سماعت ہر روز کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ جیل میں صحافیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا, اب صحافی بھی ہر روز اڈیالہ جا رہے ہیں. عمران خان کے بیانات بھی ہر روز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. کل بھی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پیغام بھیجا. نوازی کے بارے میں کہا کہ وہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیل رہے ہیں, اور ایک امپائر نے ابھی نو بال دی ہوئی ہے. یعنی ان کا اشارہ چیف جسٹس کی طرف تھا کہ وہ میرے خلاف سازش میں شریک ہو گئے. تو اڈیالہ جیل میں جو بھی جج سماعت کرنے جاتا ہے اس کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے. گزشتہ ہفتے کی بات کریں تو سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج ابوالحسنات روز کی بنیاد پہ اڈیالہ جیل جاتے. سماعت شروع ہوتی لیکن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی. وہ کچھ دن اسپتال میں بھی رہے, پھر انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا آپ کچھ دن آرام ہی کر لیں, اس کے بعد سائفر کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل جائیں. پھر کل توشہ خانہ کیس کی سماعت کے لیے جج محمد بشیر گئے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے 6 سابق وزرائے اعظم پیش ہوتے رہے. نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, راجہ پرویز اشرف, یوسف رضا گیلانی. تب بھی ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی. کل ان کا بلڈ پریشر ہی شوٹ کر گیا. اس کے بعد ان کو اسپتال لے گیا گیا, پھر اسپتال سے انہیں گھر منتقل کیا گیا. اس کے بعد کافی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, اور صرف ان ججز کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے جو عمران خان کا کیس ہنگامی بنیادوں پہ سن رہے ہیں, اور جن کیسز میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آنا متوقع ہے. اور لوگ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو زمان پارک کے اندر بکرے جلائے جا رہے ہیں زندہ اور مرچیں جلائی جا رہی ہیں, وہ پتہ نہیں جو عملیات ہو رہے ہیں وہ کس کا نام لے کے ہو رہے ہیں کہ اس کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. واللہ عالم, اللہ جانے. بہرحال پی ٹی آئی میں لڑائیاں بھی زور و شور سے ہیں. شیر افضل مروت ایک طرف پورے پاکستان میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں, ریلیز نکال رہے ہیں, ورکرز کنونشن کر رہے ہیں. دوسری طرف وکلا بالکل خاموش ہیں, بلکہ شیر افضل مروت پہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں. رات پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن نے ایک ٹی وی شو میں تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ شیر افضل مروت تو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ تو عمران خان سے ملتے ہی نہیں, وہ عمران خان سے ملاقاتوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. یعنی انہوں نے شیر افضل مروت کو ہی جھوٹا کہہ دیا اور اسے ٹوٹل لا تعلقی کا اظہار کر لیا. تو شیر افضل مروت نے رؤف حسن کو جواب دیا کہ رؤف حسن جیسے لوگوں نے صحافیوں کو ٹکٹس دی اور یہ ڈبل ایجنٹ ہے, اور پارٹی کو ان جیسے لوگوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. ان کی آپس میں لڑائیوں کا پی ٹی آئی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ اس طرح کے بیانات سے پی ٹی آئی کا ووٹر اب بہت کنفیوز ہو چکا. ان کو نہیں پتا کہ ٹھیک کون ہے. عمران خان جیل میں کس سے مل رہے ہیں, کون عمران خان کی بات کو باہر آ کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اور اگر عمران خان مزید کچھ عرصے جیل میں رہے تو پھر پی ٹی آئی والوں میں یہ غیر یقینی صورتحال یقیناً اور بڑھ جائے گی. آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے اچھے نہیں ہیں. اب کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. مجھے اجازت ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.